माली साल 2023-24 के लिए 14,460 अरब रुपए का बजट पेश। वफाकी बजट में 6,924 अरब रुपए का खसारा है। ग्रेड 1 से 16 तक तनख्वाहों में 35% इजाफा किया गया, जबकि ग्रेड 17 से 22 तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे की तजवीज़ है। वफाकी बजट में पेंशन में 17.5% इजाफे बारे इत्तला है। कम अज़ कम माहाना उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर की गई है। बजट में कौमी सतह पर तरक्याती कामों के लिए 2,709 अरब रुपये मुख्तस किए गए। वफाकी वजारतों के अखराजात के लिए 714 अरब रुपये रखने की तजवीज़ दी गई है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कोई नया टैक्स न लगाने का ऐलान भी सामने आया। बजट में मुआशी तरक्की की शरह 3.5% मुकर्रर की गई। नए माली साल के दौरान दिफा की मद में 1,804 अरब रुपये मुख्तस किए गए। पाक आर्मी को 824 अरब, फ़ज़ाइया को 368 अरब और बहरिया को 188 अरब रुपये मिलेंगे। ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35%, ग्रेड 17 से 22 तक तनख्वाहों में 30% इजाफा। पेंशन 17.5% बढ़ा दी गई। वफाकी इलाकों में कम से कम उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई। फाइनेंस बिल में हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की मकरूज बेवाओं के 10 लाख रुपए तक के बकिया कर्जे मुआफ करने की तजवीज़ है। वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान। ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35%, ग्रेड 17 से 22 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा। पेंशन भी 17.5% बढ़ा दी गई। सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए उनकी सैलरीज में एडहॉक रिलीफ अलाउंस की सूरत में इजाफा किया जा रहा है, जो 1 से 16 ग्रेड तक 35% होगा और 17 से 22 ग्रेड तक 30% होगा। 17.5% सरकारी पेंशन में इजाफा किया जा रहा है। आइंदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की कम से कम पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 12,000 करने की तजवीज़ है। EOBI पेंशन 8,500 से बढ़ाकर 10,000 रुपये की जा रही है, जबकि वफाकी हदूद में कम से कम उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। बजट दस्तावेजात के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन के ड्यूटी स्टेशन से बाहर सरकारी सफर, डेली और मेडिकल अलाउंस में इजाफा की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन के एडिशनल चार्ज 50%, करंट चार्ज और डेपुटेशन अलाउंस में भी इजाफे की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन के ऑर्डरली अलाउंस 25,000 मुलाजमीन में खुसूसी अफराद के लिए, कन्वेंस अलाउंस में 100% इजाफे की तजवीज़ है। फाइनेंस बिल में हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन की मकरूज बेवाओं के 10 लाख रुपए तक के बकिया कर्जे माफ करने की तजवीज़ है। हाउस बिल्डिंग की मकरूज बेवाओं के 10 लाख रुपए तक के बकिया कर्जात हुकूमत अदा करेगी। शुहदा अकाउंट और बहबूद सर्टिफिकेट्स में डिपॉजिट की हद 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख करने की तजवीज़ है। आइंदा माली साल में दिफा के लिए 1,804 अरब का बजट मुख्तस किया गया है। गुज़श्ता माली साल में दिफाई बजट 1,584 अरब था, जिसमें रवा माली साल के लिए 220 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। दिफाई बजट 1,804 अरब रुपए मुख्तस, बरी फौज को 824 अरब, पाक फिजाइया को 368 अरब, बहरिया को 188 अरब रुपए मिलेंगे। गुज़श्ता साल दिफाई बजट 1,584 अरब रुपए था, जिसमें रवा साल 220 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। रवा माली साल में पाक फौज के बजट में गुज़श्ता साल के मुकाबले में 81 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। पाक फिजाइया के बजट में 45 अरब रुपए का इजाफा और पाक बहरिया के बजट में 18 अरब रुपए का इजाफा तजवीज़ किया गया है। हुकूमत ने नई माली साल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत कैश ट्रांसफ़र के अलावा तालीमी वजीफ़े, राशन और सेहत की सहूलियात भी फ्राहम की जाएंगी। नए माली साल में हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 450 अरब रुपए की रकम मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की है। इस प्रोग्राम के तहत 93 लाख खानदानों को 8,750 रुपए फी सहमाही कैश ट्रांसफर किया जाएगा। इस मकसद के लिए 346 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। माली साल 2023-24 में हुकूमत ने बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ प्रोग्राम के तहत 83 लाख बच्चों के लिए 55 अरब रुपए की रकम मुख्तस की है। इसके अलावा 92,000 तालिब इल्मों को बेनज़ीर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिसके लिए 6 अरब रुपए रखे गए हैं। दूसरी जानिब बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम से मुस्तफीद बच्चों की तादाद बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है, जिसके लिए 32 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। मुस्तहिक अफराद के लिए यूटिलिटी स्टोर से आटे, चावल, चीनी, दालों और घी पर टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा इन अफराद के इलाज के लिए पाकिस्तान बैतुल माल को 4 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे।
کراچی والوں کے لیے بڑی خبر ہے، کراچی کے 4 منصوبے کے لیے 17 ارب 50 کروڑ کی رقم مختص۔ وفاقی بجٹ میں کراچی میں پینے کے پانی کی فراہمی کے منصوبوں کے لیے رقم مختص۔ وفاقی بجٹ میں گریٹر واٹر سپلائی اسکیم کے لیے رقم مختص۔ آئندہ مالی سال کے لیے ایف بی آر کا ٹیکس ہدف 9200 ارب مقرر کیا گیا ہے۔ چیئرمین ایف بی آر کہتے ہیں وفاقی بجٹ میں 175 ارب روپے کے ڈائریکٹ اور 25 ارب کے انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے گئے ہیں۔ وفاقی بجٹ میں کیا کیا سستا ہوگا اور کیا مہنگا، اسلام آباد سے رپورٹ میں جانتے ہیں۔ تعمیراتی شعبے سے منسلک 40 صنعتوں پر ٹیکسز کی شرح میں 10% کمی، غیر منقولہ جائیداد پر 2% ٹیکس ختم، ڈبے میں بند دودھ، دہی، مکھن اور پنیر پر 18% ٹیکس عائد، برانڈڈ کپڑوں پر ٹیکس 15% کر دیا گیا، پرانے بلب کے استعمال پر 20% ڈیوٹی، پنکھوں پر 2000 روپے ٹیکس عائد، ترسیلات زر کی حدود 50 لاکھ روپے سے بڑھا کر 1 لاکھ ڈالر کر دی گئی۔ وفاقی بجٹ میں ٹیکسوں میں اضافہ اور کمی پر چیئرمین ایف بی آر اور ممبر پالیسی ایف بی آر کی بریفنگ۔ 30 سال سے کم عمر نوجوانوں کو کاروبار شروع کرنے پر 50% ٹیکس استثنا دینے کا اعلان۔ اسلام آباد میں آئی ٹی سروسز پر جی ایس ٹی 15% سے کم کر کے 5% کر دی گئی۔ شہر اقتدار میں ریسٹورانٹ، بیکری پر کھانا کھانے اور ڈیجیٹل پیمنٹ پر 5% کی ٹیکس چھوٹ دی جائے گی، جبکہ کیش پیمنٹ پر ٹیکس دگنا ہوگا۔ دکانوں پر ٹیکس کے لیے اسکوائر فٹ کی شرط میں نرمی کی جائے گی۔ بونس شیئر پر 10% ود ہولڈنگ ٹیکس عائد کر دیا گیا۔ آئندہ بجٹ میں غیر ممالک میں ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ نان فائلر پر 10% ود ہولڈنگ ٹیکس عائد کیا گیا ہے، فائلرز پر 5% ٹیکس عائد ہوگا۔ بینکوں سے کیش رقم نکلوانے پر نان فائلرز پر 0.6% ود ہولڈنگ ٹیکس بحال کرنے کی تجویز ہے۔ غیر ملکی گھریلو ملازمین پر سالانہ 2 لاکھ روپے ایڈوانس ایڈجسٹمنٹ ٹیکس لگانے کی تجویز ہے۔ درآمدی 1300 سی سی سے بڑی گاڑی پر سیلز ٹیکس کی شرح 25% کر دی گئی۔ معیاری بیج کی درآمد پر ڈیوٹیز ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ نئے بجٹ میں مختلف مشینز پر بھی امپورٹ ڈیوٹیز 0 کر دی گئی ہے۔ بجٹ دستاویزات میں کاشتکار کے لیے کمبائن ہارویسٹر اور رائس پلانٹر جیسی مختلف مشینری پر ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ زرعی قرضوں کا حجم 1800 سے بڑھا کر نئے مالی سال 2250 ارب روپے کر دیا گیا ہے۔ دیہی علاقوں میں لگائے گئے فوڈ پروسیسنگ یونٹ جن کی سالانہ فروخت کا حجم 80 کروڑ روپے ہوگا، انہیں 5 سال تک کے لیے ٹیکس چھوٹ دینے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ ملک میں ڈالر بھیجنے والوں کو حکومت اب وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ دے گی۔ جائیداد کی خریداری پر ٹیکس بھی ختم کر دیا اور اب 50,000 کے بجائے سالانہ 1 لاکھ ڈالر تک رقم بھیجنے پر کوئی سوال بھی نہیں کیا جائے گا۔ نئے بجٹ میں حکومت نے ڈالر وطن بھیجنے والوں پر مہربانی اور نوازشوں کا اعلان کر دیا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ملک میں پراپرٹی کی خریداری پر عائد 2% ٹیکس ختم کیا جا رہا ہے۔ 50,000 ڈالر سے زائد رقم بھیجنے والے سمندر پار پاکستانیوں کو اسلحے کا لائسنس بھی ملے گا۔ پاکستانی سفارت خانوں پر ترجیحی رسائی کا حق بھی حاصل ہوگا اور ایئرپورٹس پر فاسٹ امیگریشن بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ سالانہ 50,000 ڈالر سے زائد رقم بھیجنے والوں کو پاسپورٹ بھی فری میں جاری کیا جائے گا۔ بجٹ میں ہر ایجوکیشن کے لیے موجودہ اخراجات کی مد میں 65 ارب اور ترقیاتی اخراجات کی مد میں 70 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ صحت کے شعبے کے لیے 26 ارب روپے مختص کیے گئے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی میں بجٹ تجاویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم صوبائی ذمہ داری ہے، لیکن وفاق اس ترویج میں اپنا بھرپور حصہ ڈالتا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے موجودہ اخراجات کی مد میں 65 ارب اور ترقیاتی اخراجات کی مد میں 70 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ تعلیم کے شعبے میں مالی معاونت کے لیے پاکستان انڈومنٹ فنڈ کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کے لیے بجٹ میں 5 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں۔ لیپ ٹاپ اسکیم کو جاری رکھنے کے لیے آئندہ مالی سال میں 10 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی۔ بجٹ میں اسکول، کالج اور پروفیشنل کھیلوں میں ترقی کے لیے 5 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ بجٹ میں صحت کے شعبے کے لیے 26 ارب روپے مختص کیے گئے۔ صحافیوں اور فنکاروں کے لیے ہیلتھ انشورنس کارڈ کا بھی اجرا کیا گیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بجٹ تقریر بغیر کسی شور شرابے اور رکاوٹ کے مکمل کی۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض بھی اپنی نشست پر پرسکون بیٹھے دکھائی دیے۔ دوسری جانب اسحاق ڈار کے سینٹ پہنچنے پر اپوزیشن اراکین نے شور شرابہ کیا اور نعرے بازی کی۔ قومی اسمبلی اجلاس میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی تقریر میں ہر طرف خاموشی اور ہوں کا عالم رہا۔ وزیر اعظم سمیت تمام اراکین نے اپنی نشستوں پر بیٹھ کر پوری تقریر اطمینان سے سنی، لیکن ڈیسک بھی بجائے۔ ماضی میں کئی مرتبہ بجٹ کے دوران اپوزیشن لیڈر کی قیادت میں اراکین احتجاج کرتے اور شور کرتے دکھائی دیتے تھے، لیکن یہاں پوری بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض اپنے نشست پر بیٹھے دکھائی دیے اور چپ سادھے رکھی، جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی بھی خاموش رہے۔ دوسری جانب سینٹ میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے منتظر اپوزیشن اراکین نے دل کی بھڑاس نکالی، شور شرابہ کیا اور خوب نعرے بازی۔ چیئرمین سینٹ نے بجٹ پر سفارشات مانگ لی اور اسی شور شرابے میں سینٹ کا اجلاس پیر تک ملتوی کر دیا۔ The House stands adjourned to meet again on Monday, the 12th June 2023 at 3 p.m.
ملک کی مختلف تاجر تنظیموں کے سربراہان اور کاروباری افراد کا کہنا ہے کہ بجٹ میں کچھ نیا نہیں ہے۔ حکومت کو مشکل معاشی صورتحال سے نکالنے کے لیے بڑے فیصلے کرنے تھے جس میں وہ ناکام رہی۔ جلد منی بجٹ بھی آ سکتا ہے۔ بجٹ پر تاجروں کے تاثرات سنتے ہیں۔ روایتی طور پہ جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے اس میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایک چیز انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے کہ 1.25% آف دی ٹرن اوور ٹیکس جو ہماری ڈیمانڈ تھی اس کو کم کیا جائے، 1% کیا جائے، لیکن اس کو لمٹ کر دیا گیا ہے اسٹاک ایکسچینج کی کمپنیز کی لسٹڈ کمپنی تک، ویئرز یہ ایکچولی پورے پاکستان میں کر دینا چاہیے۔ اتنا منافع لوگوں کا نہیں ہوتا ہے جتنا بڑا یہ ٹیکس ہے۔ روایتی بجٹ ہے، الیکشن والی اسپیچ تھی، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ جس ملک میں جس حالت میں ملک ہے کوئی آؤٹ آف دی باکس کوئی سولوشن ہو، آئی ٹی انڈسٹری کا ہو، ایگریکلچر کا ہو، نئے ٹیکس پیئر کو لانے کا طریقہ ہو، لوگوں کو ترغیب دے کے انڈسٹری لگانے کا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جہاں سے آپ ریونیوز جنریٹ کر سکتے ہیں۔ ایسا کچھ ابھی نظر نہیں آیا۔ پیپر وغیرہ میں تھوڑی را میٹیریل کی پرابلم تھی، وہ انہوں نے ایڈجسٹ کی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایک آدھ منی بجٹ ابھی الیکشن کے بعد آئے گا۔ اگر الیکشن ہوئے اور نہیں ہوئے تو کیٹیک گورنمنٹ میں آئے گا۔ چائے کا ٹیرف بہت زیادہ ہے، چائے ایک اسینشل آئٹم ہے، اس حساب سے اس کا ٹیرف نیچے ہونا چاہیے تھا، اور چائے میں اس وقت سب سے زیادہ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ اسمگلنگ ہو رہی ہے، اور اتنی زیادہ اسمگلنگ ہو رہی ہے کہ جو کام کرنے والا ہے، جو لیگل امپورٹ کرنے والا ہے، اس کو انتہائی دشواری پیش آ رہی ہے۔ ٹیکس ریٹ ہائی، سپر ٹیکس لے آئے دوبارہ سے، کتنا ٹیکس لیں گے؟ انہی لوگوں سے لینا ہے کہ جو سسٹم میں ہے۔ نئے ٹیکس پیئر ڈھونڈنے کا تو کوئی مجھے بجٹ میں نظر نہیں آئی چیز۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے بہت ایمبیشیس ہے۔ اس بجٹ میں میں نے سنا کہ 1150 ارب روپے جو ہے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کہاں سے کریں گے؟ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ 1150، قرضے سود 7300۔ بجٹ پر شہریوں نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا ہے بجٹ میں عام آدمی کے لیے کچھ نہیں، کم سے کم اجرت 50,000 روپے ہونی چاہیے۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ دالوں، چینی، سبزیوں کی قیمت میں خاطر خواہ کمی کا اعلان کرتی۔ شہریوں کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ تنخواہ بڑھائی ہے، اس کے ساتھ جو مہنگائی کی ریشو بڑھی ہے وہ تو پھر بھی وہ تنخواہ اس کے لیے بہت تھوڑی ہے، کیونکہ ایک آپ نے جو 25 سے 32 کیا، لیکن وہ جو خراجات جو 40 سے بڑھ کے 60 پہ چلے گئے تو وہ کیسے پورے کرے گا؟ گزارنا بڑا مشکل ہے۔ اگر ٹھیک ہے ہاں بڑھائی ہے، مہنگائی کی نہیں ہے۔ اب آٹا لے لیجیے، 300 روپے کا آٹا ہے 10 کلو کا۔ یہ سب یہ گورکھ دھندا ہے الفاظ کا، ٹھیک ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں تو کچھ نہیں ہوتا۔ میں بھی سیمی گورنمنٹ میں بھی کام کر چکا ہوں، اور پرائیویٹ میں اس ٹائم کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم جو انسکلڈ پرسن ہے اس کو تو 35-40 ہزار ملنا چاہیے۔ مزدور کی سیلری ہے 32,000 کر دی گئی ہے، لیکن اگر ہم مزدور کا بجٹ بنائیں تو میرا نہیں خیال کہ 32,000 میں اس کے سارے خرچے پورے ہو جاتے ہیں۔ جب بجٹ بناتے ہیں اگر فیس پے ہوتی ہے کالج کی یا اسکول کی تو رینٹ جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ مکمل طور پہ بجٹ جو ہے وہ 1 لاکھ راؤنڈ اباؤٹ بنتا ہے۔ عوام جو پہلے سی مہنگائی کی چکی میں پھنسی ہوئی ہے، اب 700 ارب سے زیادہ ٹیکس لگانا تو اس کے تو عوام متحمل ہو ہی نہیں سکتی۔ غریب لوگوں کے لیے کوئی بجٹ میں کوئی ایسا اعلان نہیں ہوا کہ جس سے عوام کو ریلیف ملا ہو۔ ہمیں کیا چاہیے؟ سستا آٹا چاہیے، چینی، گھی، دالیں، اشیاء خوردنوش، یہ چیزیں چاہیے، بجلی سستی چاہیے، گیس، کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ عوام کے لیے کوئی بجٹ نہیں ہے اور نہ کوئی ایسا ہمیں ریلیف مل رہا ہے۔ وہی پیٹرول وہیں کا وہیں ہے، 10 روپے 8 روپے کم کرنے سے کوئی پیٹرول کم نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح کا سچویشن چل رہی ہے ہمارے ملک میں، اس کے لحاظ سے بجٹ بہت اچھا ہے۔ ملا جلا بجٹ پیش کیا انہوں نے، اب غریب عوام کے بارے میں سوچا ہی نہیں کہ اتنی مہنگائی زیادہ ہے، اس کے بارے میں کوئی اچھا پیکیج دیتے یا ریلیف دیتے، کوئی چیز سستا کرتے۔ ہم لوگ خود ملازمین لوگ ہیں، ہمیں جو یا بجٹ اوپر ہوا ہے اور ہماری تنخواہ کے حوالے سے اگر میں بتا دوں، نہ ہم لوگ گھر چلا سکتے اور نہ ساتھ ہی بل۔ ٹیچرز کی تنخواہوں میں 20 سے 30% تو اضافہ کر دیا ہے، لیکن مہنگائی کو بھی تو دیکھیں کہ مہنگائی کس عروج پر ہے اس ٹائم۔ وفاقی بجٹ پر ملک بھر کے تاجروں اور صنعت کاروں نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا۔ ملک کے بڑے چیمبرز آف کامرس میں بجٹ تقریر سنی گئی، جہاں معاشی ماہرین نے زراعت میں امراض کو احسن قرار دیا، وہیں ایکسپورٹ سے متعلق بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا، جبکہ تاجروں نے اسے بہترین قرار دیا ہے۔ وفاقی بجٹ کے بعد بڑے شہروں میں ایف پی سی سی آئی اے عہدیداروں نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ صدر ایف پی سی سی آئی عرفان اقبال شیخ نے کہا ہے کہ یہ بجٹ ٹھیک ہے، آئی ٹی سیکٹر کو ایس ایم ای کا درجہ دینے سے ملک میں اسے ترقی ملے گی۔ آئی ٹی کا شعبہ پاکستان میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور برآمدات میں بھی اس کا اضافہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اس لیے جو مراعات اور انسینٹیوز کا بجٹ میں جو اعلان کیا گیا ہے،
जिसमें इस सेक्टर को SMEs का दर्जा देना यकीनन इससे न सिर्फ मुल्क में बल्कि IT एक्सपोर्ट में भी IT की तरक्की होगी। नायब सदर साग चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां अंजुम निसार ने कहा है कि इंडस्ट्री और कमर्शियल इंपोर्टर्स के दरमियान खला को खत्म किया जाना चाहिए। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स काशिफ अनवर ने कहा है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, नॉन फाइलर्स पर टैक्सेस की शरह बढ़ाना खुश आइंद है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, हमारी करेंसी डिवेल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है, हमारा इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, IMF के साथ 9th रिव्यू अभी क्लियर नहीं हो रहा, उसके बावजूद गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, टैक्स बेस को बढ़ाया जाए, डॉक्यूमेंटेशन को बढ़ाया जाए, और गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे इक़दामात किए हैं जिसमें नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स को बढ़ा दिया गया है। माहिर मईशत जुबैर मोतीवाला ने कहा है कि जहां हुकूमत ने एक तरफ टैक्स कम किया है, वहीं दूसरी तरफ बढ़ाया भी है। टैक्स नहीं लगने का मकसद ये होता है कि नए सेक्टर पे टैक्स नहीं लगना। अगर आपने टैक्स नहीं लगाना लेकिन टैक्स को आपने घटाया बढ़ा दिया तो फिर दैट इज सेम एज टैक्स लगना, क्योंकि जेब से तो जाएंगे ही पैसे। सदर पेशावर चैम्बर एजाज आफरीदी ने कहा है कि वफाकी बजट मुस्तरद करने के काबिल है, क्योंकि हमारे बिजनेस कम्युनिटी के तजावीज़ शामिल नहीं किए गए। कारोबारी तबका मुल्क इकॉनमी के लिए रीढ़ की हड्डी की मिसाल होती है। मौजूदा हालात जो हैं उसके मुताबिक अगर हम बजट को देखें तो ऐसे उसमें कुछ नहीं है, लेकिन अगर बजट के बिहाफ पे हम जाए और कारोबारी ये तबके के बिहाफ पे हम जाए तो बिल्कुल ये मुस्तरद करने के काबिल है। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदारान ने कहा कि सैलाब की वजह से ज़राअत को $30 अरब का नुकसान पहुंचा, उम्मीद है मुश्किलात से निकलेंगे। जिस तरह से फ्लड की वजह से पाकिस्तान को तकरीबन $30 बिलियन का नुकसान हुआ था, और ये जो इक़दामात हुकूमत ने लिए इस बजट में, तो मैं ये समझता हूँ कि अगले साल हमारे जो एग्रीकल्चर का शेयर है हमारे इसमें GDP में वो बढ़ेगा, और हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज होगी। कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर आगा गुल ने कहा है कि बजट को आवाम दोस्त कहना गलत होगा, बॉर्डर ट्रेड को आसान करने के लिए इक़दाम किए जाएं। बजट आवाम दोस्त बजट तो भी नहीं कह सकते हैं, लिहाजा कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि उसमें रिलीफ मिले हैं। बलूचिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी हो रहे हैं, लिहाजा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भला काम से कि बलूचिस्तान खुदारा इसको एक सुबह समझे, एक भाई समझे। टैक्स हमने 5 अरब रुपया हम पर वो दिया था, इस टाइम हम टैक्स 55 अरब से लेकर 60 अरब तक हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इनको दे रहे हैं। मुआशी माहिरीन, ताजिरों और कारोबारी हजरात की अक्सरियत ने बजट को इन हालात में मुनासिब करार दिया है, लेकिन 7 तामीरात से मुतालिक पॉलिसी ना होने और ट्रेड और एक्सपोर्ट से मुतालिक वाज़ेह पॉलिसी ना होने पर शिकवे भी किए हैं।